السلام علیکم سامعین، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے سب سے اہم واقعے کا ذکر کریں گے، نزول وحی، جس کا عنوان ہے۔ کعبے کی تعمیر دوبارہ کرنے کے بعد قریش نے کعبے کی اندرونی آرائش کے لیے انبیاء علیہ السلام کی تصویریں بنا دیں۔ بیرونی آرائش 360 بتوں سے کی گئی، ان پر چڑھاوے اور نظریں چڑھائی جاتی۔ چنانچہ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک شخص دودھ اور مکھن کا چڑھا ہوا ایک بت کے سامنے رکھتا، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک کتا آتا، سب چٹ کر جاتا اور بت پر پیشاب کر کے بھاگ جاتا۔ اسی طرح ایک قبیلے نے آٹے کا بت بنایا اور قحط پڑا تو سب کھا پی کر برابر کر دیا۔ صادق اور امین ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ہنگامہ آرائیوں سے بیزار ہو کر تنہائی کا سہارا لیتی۔ کیا انسان اس لیے پیدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی طرف جانے لگے۔ یہاں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رمضان میں اعتکاف کرتے تھے۔ یہاں سکون میسر آیا تو صبح سے شام تک یہی ٹھکانہ رہتا۔ شریک حیات مزاج آشنا تھیں، کچھ زیادہ راہ اور پانی لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تشریف لے جاتے اور پھر دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار میں عبادت کے اس انداز کو تہنس کا نام دیا گیا ہے۔ مکہ میں منا اور عرفات کو جاتے ہوئے بائیں ہاتھ پر جبل نور ہے، اس کی چوٹی پر غار حرا ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پہل آغاز وحی سچے خوابوں کی صورت میں نمودار ہوا، یعنی آپ کی زندگی کا 40واں سال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے، صبح کو اس کی تعبیر روشنی کی طرح ظاہر ہو جاتی۔ غور و فکر، انہماک کی کیفیت انتہا کو پہنچنے لگی، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھنے لگیں، جبیں سجدہ ریز ہونے لگی اور روح الامی غار کے اندھیرے میں ظاہر ہوئے اور فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بشارت قبول ہو، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل علیہ السلام۔ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اقرأ، پڑھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سن کر فرشتے نے زور سے دبایا اور کہا، پڑھیے۔ میں نے کہا، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس نے پھر زور سے بھیجا کہ انتہائی تکلیف ہونے لگی اور چھوڑ دیا۔ پھر کہا، اقرأ، میں نے پھر کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ سینے سے لگا کر اتنا دبایا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برداشت کر سکتے تھے۔ پھر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔ پڑھیے، اور تمہارا رب تو بہت عزت والا ہے۔ اسی نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اسی نے انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ عظیم ذمہ داری کا بوجھ آ جانے کی وجہ سے آپ پر گھبراہٹ طاری تھی۔ کندھوں اور گردن کا درمیانی حصہ پھڑپڑا رہا تھا، سردی محسوس ہو رہی تھی۔ راستے میں ہر پتھر اور درخت جھک کر آپ علیہ السلام کو کہہ رہا تھا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ گھر پہنچے تو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، زملونی زملونی، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ۔ گھبراہٹ رفع ہوئی تو زوجہ کو پورا واقعہ سنایا۔ وہ عظیم پیمبر کی عظیم شریک حیات فوراً بولیں، مبارک ہو،
اللہ کی طرف سے یہ خوشبختی کی نوید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خوف کا احساس ہے۔ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا ہرگز نہیں، اللہ تعالی ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، سچائی اور صداقت سے کام لیتے ہیں، لوگوں کے بوجھ برداشت کرتے ہیں، مشکلات میں گھرے لوگوں کی نصرت فرماتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالی نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت مبعوث فرمایا جب عمر مبارک 40 سال اور 1 دن تھی، رمضان کی 17 راتیں گزر گئی تھیں۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کرتی رہیں، پھر مکہ میں ایک راہب کے پاس گئیں اور فرمایا کہ میں جبرائیل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئی ہوں۔ اس نے کہا بت پرستوں کے شہر میں جبرائیل کا نام، یہ تو نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لاتے ہیں۔ اس کے بعد بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک نصرانی غلام کے پاس گئیں۔ اس نے بھی راہب کی بات کی تصدیق کی اور کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفیق ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر چچا زاد بھائی ورقہ کے پاس گئیں۔ انہوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے پورا واقعہ بتایا تو ورقہ بولے اگر جبرائیل علیہ السلام کے قدم اس سرزمین سے مس ہوئے ہیں تو وہ واقعی روئے زمین کی بہترین شخصیت پر نازل ہوئے ہیں۔ یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، کاش میں آپ کے زمانہ رسالت میں قوی ہوتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم آپ کو مکہ بدر کر دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی حیرت سے پوچھا کیا یہ مجھے مکہ بدر کریں گے؟ ورقہ نے کہا ہاں، جب کوئی حق کی بات کرتا ہے تو لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو آپ علیہ السلام کی نصرت کروں گا۔ سامعین، آج کی گفتگو کا یہاں اختتام کرتے ہیں۔ ذکر صلی اللہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے۔ شکریہ۔